إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے تمام دروس میں اختلاف امت اور اس کا حل اور اسی طرح سے علماء کے مابین اختلاف کے اسباب اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں، یہ دو موضوع ہمارے تھے اور کافی تفصیل سے اس پر ہمارے دروس ہوئے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس میں سمجھتا ہوں اور امید اللہ سے کرتا ہوں کہ یہ آخری درس ہوگا۔ ویسے پچھلا درس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بھی طویل ہونے کی وجہ سے ہمارا کورس ختم نہیں ہو پایا۔ آج کا درس میں کوشش کروں گا کہ آج یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد امتحان ہوگا، تو جو لوگ امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ آج اپنے نام، جو بھی اپنے اپنے نام ہیں، لکھ کے کون سی زبان میں وہ پرچہ چاہتے ہیں وہ لکھ دیں۔ نوٹ آپ کو لسٹ ملے گی جس میں آپ کو فل اپ کرنا ہے اپنے اپنے نام، اور امتحان یہیں ہوں گے۔ اتنی کم جگہ میں کاپی نہیں کریں گے آپ لوگ، وہاں کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو جو لوگ بھی امتحان دینا چاہتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اپنے لیے ذاتی محاسبہ ہے، تاکہ ہم اپنے بارے میں دیکھیں ہم نے اس کورس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ کسی کو کم مارکس ملتے ہیں، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی یعنی گھبرانے کی بھی چیز نہیں ہے۔ اصل امتحان کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ اصل امتحان اللہ کے ہاں ہے، تو وہاں اگر زیادہ مارکس مل جاتے اور یہاں کم، کوئی مسئلہ نہیں۔ لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، عمل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی لکھنے میں کمزور ہوتا ہے لیکن عمل کرنے میں مضبوط ہوتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ امتحان میں آپ شریک ہوں، جو بھی آتا ہے لکھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پرچہ اپنا چھپائیں، کسی کو نہیں دکھائیں۔ جو بھی مارکس ملتے ہیں، کم زیادہ جو بھی ہے، کوئی اس میں پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹس بھی اس کے ملیں گے، جیسے بھی ہیں وہ سرٹیفکیٹس آپ کو ملیں گے، آپ سنبھال کے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دیکھو میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میں نے اختلاف کے بارے میں کورس کیا ہوں، تو انشاءاللہ یہ بھی رہے گا، اور ممکن ہے انشاءاللہ انعامات بھی اس میں ملیں گے۔ آپ انعام کے لیے مت پڑھیے، آپ کو انعامات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کورس ہم آج کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے۔ ایک ہفتہ ہمارا اگلا ہے، اگر آپ چاہیں تو اگلے ہی ہفتے امتحان ہوں گے، نہیں تو ایک ہفتہ آپ کو اور آگے امتحان رکھے جائیں گے۔ لیکن چاہے کورس ہمارا ختم ہو جائے، اگلا کورس شروع ہونے تک آپ کو چھٹیاں نہیں ملیں گی، یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی کورسز ہمارے ہوتے ہیں اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے ایک کورس سے دوسرے کے درمیان، تو اس میں ہمارا درس چلتا رہے گا، کوئی نہ کوئی موضوع اس میں ہم لیں گے، لیکن کورس کے بعد چھٹیاں آپ کو نہیں رہیں گی، کیونکہ چھٹیوں کے بعد اکثر ہوتا ہی ہے ایک دو چھٹیاں ہوگی تو آدمی پھر آنے میں تھوڑا سا کوتاہی کرنا شروع کرتا ہے۔ تو کنٹینیوٹی رہنے کے لیے ہمارے دروس ہمیشہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ آخری چیز جو ہم کو اس سلسلے میں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اجتہاد اور مجتہد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری علماء سے متعلق کیا ہے، جس کو آپ کہیں گے علماء کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ علماء کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء امت کی گمراہی کے سلسلے میں محافظ ہیں، کہ امت کے افراد کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے، اور علماء لوگوں کو
ایسی چیزوں کے بارے میں خبردار کرتے ہیں جو عام طور سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ علماء باریکیاں دیکھتے ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، عام آدمی ان کو حلال چیز سمجھتا ہے لیکن علماء بتاتے نہیں یہ حرام ہے۔ بعض چیزیں لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، علماء بتاتے کہ نہیں یہ حلال ہے۔ یا اسی طرح سے عقائد کے اعتبار سے مسلمانوں میں کوئی جملہ، کوئی عمل شرکیہ کفریہ ہوتا ہے، لوگوں کو احساس اس کا نہیں ہوتا ہے، علماء بتاتے ہیں یہ غلط ہے۔ ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں، شرک کے معاملات، بدعت کے معاملات، اور اسی طرح سے حلال و حرام کے معاملات، بدعت اور رسم و رواج کے معاملات۔ ان تمام معاملات میں علماء کا وجود امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، لہٰذا ان کا فضل اور ان کی فضیلت امت کے عام افراد پر زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امت کو گمراہی سے بچانے والے ہوتے ہیں، وہ امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء بھی لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتے ہیں، تو علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے اور انبیاء کے بعد میں۔ لہٰذا عام آدمی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے یا دوسرے علاقے کے، اپنے دور کے یا پچھلے دور کے تمام علماء کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، ان سے محبت کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں جو علماء کی قدر نہیں کرتا ہے، ان کا احترام نہیں کرتا ہے، کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے۔ لیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑے کا اجلال نہ کرے، اس کا جلال، اس کی جلالت، اس کی شان، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا وقار، اس کا مقام نہیں جانتا ہے، جو اس کی عزت نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا ہے، جو میری امت کا کوئی بڑا آدمی ہے۔ کبیرانہ عمر کے اعتبار سے بڑا، خاندان میں بڑا، سماج کا بڑا، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، اور ویرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا بچے، یا کوئی غریب آدمی ہے جو مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے چھوٹا ہے، تو ایسا آدمی ہے تو ایسے لوگوں پر جو رحم نہیں کرتا ہے، اور وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم کا بھی امت کے افراد پر کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا، ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا ہے، تو ایسا آدمی میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ ڈانٹ کے الفاظ ہیں، یہ ایسا فتویٰ نہیں کہ وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ علماء نے کہا کہ عام طور سے حدیثوں میں جب آتا ہے کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منی، تو اس طرح سے جب الفاظ آتے ہیں تو اس میں ڈانٹ اور دوری کا معاملہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو اسلام سے باہر کر دیا جائے۔ وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ کامل طور پر امتی نہیں ہے، یہ ناقص امتی ہے۔ جیسے غصے میں آ کے باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے، یا کوئی دوست اپنے دوست سے کہتا ہے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ تو ہے، لیکن آدمی ناراضگی کی وجہ سے اس کو دور کرتا ہے اپنے سے، تو یہ دوری ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ دوری ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کامل طور پر، کامل درجے میں امتی اور مسلمان نہیں ہے، وہ کچا پکا ہے، وہ پختہ مسلمان نہیں ہے، جو آدمی تین چیزوں کا لحاظ نہ رکھے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ بڑوں کا اکرام۔ اس میں ماں باپ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ سب سے پہلے وہی آتے ہیں۔ تو جو ماں باپ کا اکرام نہیں کرے، چچا، جو بھی بڑے ہیں، دادا، سماج کے بڑے ہیں، جو بھی بزرگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، جو ان کا اکرام نہیں کرتا ہے۔ پھر چھوٹے ہیں، عمر کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے چھوٹے، ان کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ کہ علماء کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ آدمی عالم کا اپنے اوپر حق سمجھے، اور اس میں سے کیا چیز ہے، اس کا حق کیا ہے؟ وہ جب صحیح بات بولے تو اس کو مانا جائے، وہ جب غلط بات کہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن اس سے نرمی کرے۔
چونکہ وہ بڑا ہے. عالم سے بھی غلطی ہوتی ہے, عالم سے غلطی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ایک آدمی عالم کی غلطی کو اس کی بے عزتی کا ذریعہ اور بہانہ بنا لیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے شفقت اور محبت کے ساتھ میں. تو عالم کی صحیح بات مانی جائے, عالم کی غلطی پر اس کو مہلت دی جائے اصلاح کے لیے, اس کو ہمدردی کے ساتھ میں نصیحت کی جائے. اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں, ان کا احترام کیا جائے, ادب کیا جائے, تعظیم کی جائے, خدمت کی جائے, ان کا لحاظ کیا جائے, ان کے اوقات کی یعنی کا لحاظ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. انشاءاللہ کسی مستقل درس میں اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پر یہ ہے عالم کا احترام, اکرام اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے, نرمی کا معاملہ کیا جائے. یہ نہیں کہ رات میں مثلا 3 بجے آدمی فون کیا, عالم صاحب بولے بھائی کیا ہے, ہمارے آرام کا بھی تو خیال کیجئے. بولے عالم کیوں بنے, پھر عالم کیوں بنے؟ تو آدمی وہی کہے کہ آپ ظالم کیوں بنے بھائی, یہ وقت ہے, آپ جاگ رہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے, آپ 3 بجے فون کر رہے ہیں. تو ایک آدمی ہاں کوئی رات میں جاگتا ہو تو اچھی بات ہے, لیکن کوئی عالم ہے, عمر دراز ہے, دن بھر کے تھکے ہیں, مدرسے میں پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد میں تھک ہار کے نڈھال ہو کے سو گئے ہیں, ابھی آنکھ لگی تھی کہ فوراً فون بجنا شروع ہوا, پوچھا تو کیا ہے, بولے میرا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے. تو ایسا اگر ہوتا ہے علماء کی تکلیف کا بھی لحاظ رکھا جائے. ایسا نہیں ہو کہ علماء کو آدمی تکلیف دینے والا بنے, یا کوئی عالم بات کر رہا ہے اس کو بات ہی کرنے نہیں دے رہا ہے, اس کے بیچ میں ہی اپنی طرف سے کچھ بھی باتیں کر رہا ہے, ذرا تم عالم صاحب تم چپ رہو میں بات کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی جذبہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھو میں بات کرتا ہوں. تو عالم صاحب کے جواب دینے کے بجائے ایک آدمی جواب دے تو ان کی شان میں کیا ہے, یہ گستاخی ہے اور علمی ادب کے خلاف ہے. یا کوئی عالم ہے کچھ پڑھنے میں غلطی کر گیا تو فوراً پکڑ لیا, غلطی کیا آپ نے. عالم ہے, بڑے سے بڑا عالم ہوتا ہے, اس سے غلطی ہوتی ہے. بڑے بڑے ائمہ سے روایت میں علماء نے کہا یہ فلاں شعبہ کی روایت ہے, لیکن یہ روایت شاذ ہے اس لیے کہ شعبہ سے اس میں غلطی ہوئی. اتنا بڑا امام شعبہ, بڑے بڑے ائمہ سے روایت کے الفاظ میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی فوراً جو ہے اس کو پکڑ لے. کبھی کوئی عالم خطبہ دیتے دیتے آیت میں لفظ کوئی رہ گیا, حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا, تو کوئی آدمی جو اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے تو پکڑا, میں نے کہا اچھا موقع ملا, اب خطبے کے بعد شامت ہے عالم کی, کھانا بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا, 4 بجنے والے, عصر کا وقت آنے والا ہے, یہ لفظ ہی کیسا پڑھا آپ نے, غلطی مانو, اگلے خطبے میں بتانا پڑے گا تم کو. ایسی غلطیاں سبھی سے ہوتی رہتی ہیں. تو بعض اوقات عام آدمی عالم کی غلطی, عالم کی علمی غلطی پر بہت زیادہ سختی سے گرفت کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکرام کے ساتھ, شفقت اور نرمی اور محبت اور اکرام کے ساتھ, عزت کے ساتھ میں ان کی غلطی پر تنبیہ کی جائے. وہ بھی علم والا ہی صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے. کہ ایک عالم کی غلطی ہے, پوچھا عالم صاحب یہ حدیث ایسی ہے, آپ نے ایسی پڑھی ہے, کہیں دوسری طریق میں تو ایسی نہیں آئی ہے. عالم کہا ایسی پڑھی کیا میں نے, ہاں آپ نے ایسی پڑھی تھی. تو کہا نہیں غلطی ہوئی, پڑھنے میں غلطی ہوگی, شاید بھول سے کچھ میں آگے پیچھے ہو گیا. ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. یہ نہیں کہ دیکھو کیسا عالم کی غلطی پکڑا. عالم کی غلطی پکڑنے والا عالم نہیں ہوتا ہے, یہ بات بھی یاد رکھیے, کیونکہ چھوٹی موٹی چیز میں بھی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. اب اس کو اتنا ہی آتا ہے, باقی نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دور کا کچھ پڑھ کے آتا ہے, عالم صاحب نے مدرسے کے زمانے میں پڑھا تھا, 10 سال پہلے پڑھا تھا وہ, اب اس نے آج ہی پڑھا ہے تازہ ایک دم گرما گرم. اب اس کو شوق آتا کہ یہ بات دیکھیں گے کس کو معلوم ہے. علم بھی بہت خطرناک چیز ہے. پیٹ میں گدگدی آدمی کی شروع ہوتی, نئی چیزیں جب معلوم پڑنے لگتی ہیں, سب پہ ٹرائی کرنا شروع کرتا ہے ڈاکٹر کی طرح, جیسے مینڈک پہ ہوتا ہے نا, اس سے سب پہ ٹرائی کرتا ہے آدمی. یہ نفس کی تسکین ہے, یہ علمی خدمت یا علمی مشغلہ نہیں ہے. آدمی کا نفس جو ہے یہ لذت چاہتا ہے, اور آدمی کیا کرتا ہے پھر جا کے عالم صاحب سے پوچھے گا, عالم صاحب وہ حدیث کیسی ذرا پڑھ کے سناؤ. کون سی حدیث؟ ارے وہ حدیث ایسی ہے. بولے مجھ کو یاد نہیں. آپ عالم ہیں, آپ کو یاد نہیں؟ دیکھو ذرا, مجھ کو یاد ہے, عالم صاحب کو یاد نہیں ہے.
اب جو عالم صاحب کو یاد ہے اگر وہ تجھ سے پوچھنا شروع کریں گے تو اس کے سوا کچھ اور یاد ہے نہیں، اس کا علم جزیرہ ہے ایک دم، آس پاس سب طرف پانی، بیچ میں زمین، اتنا ہی معلوم ہے اس کو، باقی اور معلوم ہوتا ہے نہیں۔ تو اس طرح سے عالم کا بعض اوقات ایک آدمی امتحان لے کر دوسروں کے سامنے اس کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، اور بڑے بڑے علماء کو بعض اوقات بات یاد نہیں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو عالم کا حق نہ جانے، عالم کا اکرام کرنا چاہیے، غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے، اور اگر واقعی اصلاح طلب چیز ہے خود اصلاح کرے، یا اس کی طرح دوسرا کوئی عالم ہے اس سے اصلاح کروائے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا۔ تو مسند احمد اور حاکم کی ایک حدیث، ہم نے یہ حدیث دیکھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا حق عام آدمی پر ہوتا ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ علماء کی تحقیق سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی میں خود رائی ہو۔ خود رائی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھنے لگے، نہیں مجھ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہی صحیح ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے پر علماء کی رائے کو ترجیح دے، ان کی بات پوری طرح سے سنے، غور کرے، دیکھیں، مزید تحقیق کرے۔ بعض اوقات دیکھنے میں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے دوسروں کو نہیں آ رہا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی کو ایسا لگتا ہے اتنی صاف چیزیں کسی کو، عالم صاحب کو، ایک بھی عالم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی موٹی چیز ہے، ایک سے ایک عالم سے میں نے بات کیا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ذرا خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایک بھی عالم کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، ابھی 2 مہینے ہوئے قرآن و سنت پہ آ گئے، لیکن اس کی سمجھ میں آ رہا ہے اور ایک بھی عالم کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کچھ گڑبڑ ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ گڑبڑ ادھر ہے۔ وہ ایسی جیسے ایک آدمی کے بدن میں سوجن پیدا ہو اور وہ سمجھنے لگے کہ ایک دم فٹافٹ ہیلتھ بڑھ رہی میری، تو یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحت مند ہو رہا ہوں۔ تو علمی اعتبار سے بعض اوقات ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور میں ہی صحیح ہوں، اور باقی عالم بڑے سے بڑا کوئی بھی وہ غلط ہی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ آدمی کے لیے ہوتا ہے، یہ گمراہی کا نقطہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صحیح ہو اور کسی عالم سے غلطی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسے چانسز زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں، کہ ایک عالم جو قرآن و سنت کا ماہر ہے، اس کو قرآن کا گہرا علم ہے، حدیث کا گہرا علم ہے، وہ اصول جانتا ہے، وہ حدیث کے اصول جانتا ہے، وہ فقہ کے اصول جانتا ہے، وہ تفسیر جانتا ہے، وہ ناسخ منسوخ جانتا ہے، یہ سب جاننے کے بعد اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن چانسز کم ہیں کہ زیادہ ہیں؟ اس آدمی سے جس کو اصول بھی معلوم نہیں اور تفسیر معلوم نہیں، حدیث معلوم نہیں، فقہ معلوم نہیں، اس سے غلطی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہی غلط ہوگا، ہمیشہ عالم ہی صحیح ہوگا، ضروری نہیں، لیکن اکثر موقع یہی ہوتا ہے کہ اس سے غلطی اتنی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو سکتی ہے، بولے وہ انسان ہے، ان سے نہیں ہو سکتی کیا؟ تو فرشتہ ہے تو بھی تو انسان ہے، تو اگر غلطی عالم سے ہو سکتی ہے تو غلطی غیر عالم سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ کہ زیادہ غلطی کی چانسز کہاں ہیں؟ ایک ایسا ڈرائیور جو اچھے سے زیادہ کورسز کیا ہے اور سالوں سے چلاتا ہے، اور ایک ایسا جو ابھی اس کو معلومات اتنی گاڑی چلانے کی نہیں ہے، چانسز زیادہ کس کے ہیں؟ بولے وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان، ارے ٹھیک ہے، لیکن چانسز تیرے غلطی کے زیادہ ہیں کیونکہ تجھ کو تجربہ زیادہ نہیں ہے۔ تو عالم کا ہونا امت میں، یہ امت کے لیے خیر ہے۔ جب عالم اٹھا لیے جائیں گے امت کے لیے بربادی کے اوقات آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ انتزاع کے معنی ہے لے لینا، نزع کی حالت ہے، بولتے نا ابھی روح نکلنے میں ہے، نزع انتزع۔ تو ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو قبض نہیں کرے گا ایسے کہ چھین لے امت میں سے، کہ ایک آدمی کو یاد تھا اور اچانک ساری امت بھول گئی قرآن کو،
حدیث کو اچانک بھول گئی سب، ارے کہاں چلا گیا علم، ایسا نہیں کہ سو گیا تو سورہ یاد تھے، اٹھ گیا تو ایک بھی سورہ یاد نہیں، ایسا نہیں چھینے گا اللہ، بلکہ کیسے چھینے گا علم کو؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، لے گا علماء کے اٹھانے سے، ایک ایک کر کے علماء اللہ اٹھاتا چلا جائے گا، یعنی دنیا سے موت کے ذریعے سے وہ رخصت ہوتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ حال جب ایسا ہوگا کہ ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر لوگ انہی جاہلوں سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ کیا بات معلوم ہوئی اس حدیث سے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ یہ سوال ہے، ہاں بتائیں گے؟ علماء کا امپورٹنس، علماء کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی، کیا اہمیت معلوم ہوئی اس سے؟ علماء علم کے یعنی انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ آپ لوگ حدیث سنے ہیں؟ نہیں، پنکھا کتنے دیکھ رہے تھے مسجد میں؟ کون بتائے گا؟ آپ یہ سوچ کے نہیں آئے تھے نا ایسا بھی ہوگا؟ سوچئے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا، اب اس سے کیا فائدہ، مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ علماء کی رہبری میں کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیا کیا اس میں سے سمجھ میں آیا۔ نمبر 1، علماء کا وجود امت کے لیے گمراہی سے رکاوٹ ہے، کیونکہ گمراہی کب شروع ہوگی؟ پہلے یا بعد میں؟ حدیث میں کیا؟ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں۔ اب دیکھیں کیا کیا حدیث میں سے آتا ہے سامنے۔ معلوم ہوا کہ جاہل سردار نہیں ہوتا ہے، جاہل سردار نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی، اب دیکھیے کوئی آدمی بول دے جہالت کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے، مان لیجیے ڈاکٹر ہی جس کو معلومات نہیں ہیں میڈیکل فیلڈ میں، اگر وہ آدمی بولے ایک کام کریں گے، چلو آپریشن کریں گے، ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھو ادھر، دیکھو ہم لوگ کیسا کرتے ہیں آپریشن، چلے گا؟ اور آپ کا کرنے لگا تو آپ اسٹریچر چھوڑ کے بھاگیں گے، ہاں وہ بے ہوش بھی کیا ہوگا تو اٹھ کے بھاگے گا، میں نہیں رکتا یہاں پہ۔ تو اگر دین کے مسائل میں جواب دینے والا اگر جاہل ہوگا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سیادت کے لیے علم ضروری ہے۔ سیادت کے معنی کیا ہے؟ سید، رئیس، لوگوں کا نگراں، لوگوں کے اوپر سرپرست، لوگوں کا ذمہ دار، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ علم والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ دینی معاملات میں سے، اگر دنیا معاملات میں ہے تو اس فیلڈ کا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ سارے انجینئرز کے اوپر ایسا آدمی ہے جس کو انجینئرنگ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کام کرو ایسی بناؤ بلڈنگ، پایا ایسا کھودو، کچھ بھی بول دیا اپنے حساب سے، یہ کلر کی اینٹ لاؤ، ہاں لیکن کیسی معلوم نہیں اس کو، تو اب کیا ہوگا؟ اس سے عمارت پختہ ہوگی نہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں کوئی انجینئر چلا جائے، بولے کام کرو، پہلی لیئر ایسی کرو، اس کی کچھ بھی بولنا شروع کر دے گا، نقصان ہوگا۔ تو دین کے معاملات میں
قوم کا سید، قوم کا رہبر، قوم کا نگراں، ان کا سرپرست کیسا ہونا چاہیے؟ علم والا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب عالم نہیں ملیں گے تو لوگ کس کو اپنا بڑا بنائیں گے؟ جاہل کو۔ تو کیا ہوگا اس کا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا اس سے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہل سے نہیں پوچھنا چاہیے، کہ جاہل سے پوچھنا چاہیے وہ لوگ کیوں گمراہ ہوں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پوچھنا کس سے چاہیے؟ علم والے سے پوچھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ نے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو جاہل جب دین کے مسائل میں بات کرنے لگیں گے اور لوگ ان سے پوچھیں گے اور یہ بولنا شروع کر دیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ پہلے کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے۔ کیوں گمراہ ہوں گے؟ کیسے گمراہ ہوں گے آپ بتائیے؟ علم نہ ہونے کے، لیکن کیسے؟ جواب دینے والے کیسے گمراہ ہوں گے؟ دل سے فتویٰ دیں گے، یعنی اب لوگ ان کے پاس جائیں گے، آپ پوچھیں گے اس مسئلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ سوچیں گے میرا کیا کہنا ہے، میرا کیا کہنا ہے، ایک کام کرو ایسا کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنے کا وقت ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے کہ لوگ اس کو مرجع ماننے لگے، وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کے پاس دین کا علم گہرا نہیں ہے، اب کوئی آدمی ایسے آدمی کے پاس جائے گا اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، چلو جا کے اس سے پوچھیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ اب عالم نہیں ہے اور ایک دم جاہل بھی نہیں ہے، لیکن یہ جاہل کیسا جاہل ہے؟ آدھا جاہل۔ دیکھیے جس کو نیم حکیم ہمارے یہاں پر کہتے ہیں، کہ جس کو آدھا معلوم ہے لیکن آدھا مشین کھولنے آتا ہے لیکن واپس سے بند کرنے نہیں آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو سماج میں تھوڑے پہچانے جاتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت معلوم ہے، تھوڑا بہت معلوم ہے، لیکن پورا معلوم، اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے۔ تو اب عالم اگر نہیں ہے تو اب پبلک میں جس کو سمجھتے ہیں اس کو معلوم ہوگا، ایسے لوگوں سے لوگ پوچھیں گے۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں معروف ہے کہ یہ جاہل ہے، چلو جا کے جاہل سے پوچھتے ہیں، ایسا ہوگا؟ یہ جاہل ویسا جاہل نہیں ہوگا، یہ کیسا جاہل ہوگا؟ جہل مرکب، یہ نیم جاہل ہوگا، جو لوگوں میں تھوڑا بہت معلومات اس کو ہے لیکن واقعی فتویٰ دینے کی اہلیت اس میں نہیں ہے۔ دیکھیے تھوڑا بہت تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے، نماز کیسی پڑھنا چاہیے، ایسا پڑھنا چاہیے، لیکن پیش آنے والے مسائل میں غور و فکر کر کے فتویٰ دینا کیا یہ ہر آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب 4-5 چیزیں ایک آدمی کو معلوم ہے، چلو بھائی ہم لوگوں سے تو زیادہ ان کو معلوم ہے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں، تو ایسا ان لوگوں میں کوئی آدمی ہوگا، وہ جا کے کیا کریں گے؟ اس سے پوچھیں گے، اب وہ اپنے طور پر فتویٰ دے گا، تو وہ ایسی چیز میں اجتہاد کرے گا جس میں اس کی اہلیت نہیں ہے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا جواب دینے کی وجہ سے جو قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے، علم پر مبنی نہیں ہے، یہ گمراہ ہو جائیں گے، اور لوگ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ جہالت کا نقصان ہے کہ ایک آدمی جہالت کے ساتھ جب دعوتی میدان میں اترتا ہے اور فتویٰ بھی دینے لگتا ہے، لوگوں کا رہبر بنتا ہے، تو 2 نقصان ہوتے ہیں۔ کیا؟ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ۔ تو جہالت گمراہی کا بیج ہے اور سبب ہے، صحیح ہے؟ جہالت گمراہی کا سبب ہے، اور علم سے آدمی گمراہی سے بچتا ہے۔ اور علم جن کے پاس ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، عالم، یا کئی لوگ ہوں تو علماء۔ علماء، بہت سارے لوگ علماؤں کہتے ہیں، یہ کون سی جمع ہوئی؟ علماء خود جمع ہے، علماء کی جمع ہوگی اور علماؤں، تو علماء ہی بولتے ہیں اس کو، علماؤں نہیں بولتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ علماء سے پوچھنا چاہیے، اسی لیے ہمارا باب کیا ہے؟ علماء کی تحقیق سے
استفادہ. یہ نہیں کہ آدمی ہر آدمی سے پوچھے اور آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. یہ اوپینین پول وغیرہ کچھ ہے دین کا معاملہ کہ آپ کی رائے بتائیے، نہیں. علماء سے استفادہ کرنا چاہیے. اور ہر آدمی جب دین میں بولنے لگتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، عوام گمراہ ہوتی ہے. تو علماء سے استفادہ کرنا چاہیے. جتنے سنگین مسائل ہیں اتنا زیادہ معاملہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم بڑے علماء سے پوچھیں. ہاں چھوٹے موٹے مسائل ہیں ٹھیک ہے، عام علماء سے بھی ہم پوچھتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ سیریس دین کا معاملہ ہوتا ہے اتنے مسائل میں اتنے بڑے عالم سے پوچھنا چاہیے. آج تو امت کا حال یہ ہے کہ خاص کر کے امت کے جو مسائل ہیں، دیکھیے یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے. آج بہت سارے امت کے سیاسی مسائل ہیں. ان مسائل میں آج بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں علماء کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، یہ ماڈرن حالات ہیں اس کے بارے میں ماڈرن لوگوں کو زیادہ معلوم ہے. اس میں علماء تو بیچارے اپنے حجروں میں رہتے ہیں، ان کو دنیا کا کیا معلوم ہے، سیاست میں کیا چل رہا ہے، کون سے ملک میں کیا چل رہا ہے. اس میں جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں، جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو زیادہ دنیا کی معلومات ہوتی ہے، جو جینٹلمین قسم کے بولنے والے ہیں، ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہے، علماء کو نہیں ہوتی ہے. ایسا بہت سارے لوگ آج کل کہنے لگے ہیں اور علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے علماء کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عرب علماء کو تو کیا معلوم ہی نہیں، ان کو تو کچھ، ویسے بھی وہ کس کے بکے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے. جیسے اس نے جا کے بریف کیس یہی لے کے گیا تھا. ایک آدمی بغیر علم کے کہے، کتنی سخت بات ہے کہ ایک آدمی علماء کے بارے میں اتنی بڑی بات کہے کہ عرب میں جتنے علماء ہیں وہ سب گورنمنٹ کے علماء ہیں. عام طور سے جو لوگ علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. ان کو قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ علماء کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. دیکھیے علماء میں اچھے اور برے دونوں علماء ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے علماء صحیح ایسا ہے نہیں ہے، اچھے علماء بھی ہوتے ہیں، برے علماء بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑ کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی محض اس وجہ سے کہ میرے دل میں یہ بات ہے فلاں عالم اس سے متفق نہیں ہے، پھر اس پر کچھ تہمت لگا دے اور اس کو غلط ثابت کرے، یہ چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ گھٹیا لوگوں کا طریقہ ہے. صرف اس وجہ سے کہ میری رائے سے فلاں عالم اتفاق نہیں رکھتا ہے، یہ کہے کہ وہ گورنمنٹ کا، سعودی گورنمنٹ کا بکا ہوا عالم ہے، ایسی بات آدمی بولے. اس کو کیا علم ہے، اس نے کیسے جانا، اس نے کیسے جانا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء بہت پیشی کے ساتھ میں سوچتے ہیں کہ امت کو ان حالات میں صبر کی تلقین کرنا ضروری ہے. وہ بہت سارے مسائل پر چپ بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ان کے بولنے سے فتنہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اب یہ آدمی اس کو کیا سمجھتا ہے، بزدلی سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے، جو امت کے معاملات میں بہادری دکھاتے ہیں وہ گلی کے معاملات میں بزدل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے اپنے شہر میں وہ آدمی بزدل ہے لیکن انٹرنیشنل معاملات میں بہت بہادر ہے. وہ ایسا ہونا چاہیے، جہاد ہونا چاہیے، حملے کرنا چاہیے، بم بناؤ، کچھ تو کرو، ہوائی جہاز خریدو، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اس کی اپنی گلی میں ایک لڑکی کو لڑکا چھیڑ رہا ہے، اس کو روکنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. مسلمان بچی جا رہی برقع پہن کے، اس کو کوئی اگر چھیڑتا ہے، یہ دیکھ کے بھائیو کہاں جھگڑا مولنے کا بھائی، پوری چوکی میں معاملہ جائے گا، ایسا ہوگا، چلو اپنا کک مارو، نکلو یہاں سے. کتنے کالجز ہیں، کتنے چوراہے ہیں، اس پہ مسلمان کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی آپس میں مار پیٹ کر رہا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، کچھ کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کو روکنے والے ہیں. یہ کون سی دنیا میں حکومت قائم کرنا چاہتے آپ؟ اپنی گلی میں غیر اسلامی چیزوں کو جو آدمی بند نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں بند کرنے کی بات کریں، جھوٹ بولتا ہے. یہ آپ چھوٹے میں نہیں کر پا رہے، آپ مینڈک پہ آپریشن آپ کا فیل ہو رہا، آپ انسان پہ آپریشن کرنا چاہتے. سمجھ میں آ رہی بات کہ جو چھوٹے میں ناکام ہے وہ بڑے، اس کو گلاس دیے تو اٹھانے نہیں آ رہا، اس کو دیگ اٹھانے لگائیں گے آپ،
اس کو گلاس نہیں آتا ہے، بہت کمزور ہے، دیکھ اٹھا بھائی، اٹھائے گا وہ، جو چھوٹے میں فیل ہے وہ بڑے میں پاس ہوگا۔ اس لیے آج اس دور میں بہت سارے لوگ امت کے مسائل پر بولنے کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس سے شہرت بہت آسانی سے ملتی ہے، بہت آسانی سے فیمس ہو جاتا، ورسٹائل ہے ایک دم، یہ ایک دم گلوریس شخصیت ہے، یہ بڑی بڑی باتیں بولتا ہے، یہ چیلنج کرتا ہے امریکہ کو، یہ چیلنج کرتا ہے فلانے کو، یہ چیلنج کرتا ہے فلانے کو۔ یہاں سے بیٹھ کے سب کو چیلنج کرنا، اور وہ بھی یوٹیوب سے، بہت آسان ہے، کوئی سینسر اس کا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے آدمی، پبلک بھی بولتی کیا کھول کے بولتا ہے، یہ بہت بہادر ہے۔ شیخ بن باز ہلکے پھلکے لوگ ہیں، ان میں ہمت ہی کہاں ہے؟ شیخ عثیمین ہمت نہیں، شیخ ربی، شیخ صالح الفوزان، کہ ہمت والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کیا ہمت والا ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے، کبھی اس کو چیلنج کرتا ہے، کرنے کا جب وقت آتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ الفاظ کے بہادر بنے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کے بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے علماء کو بھی غلط کہتے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ بہت سارے ملکوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اور بہت بڑا سبب ایسے ہی لوگوں کا رہا جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا اور ایسی چیزیں کرنے پر ڈالا۔ آج بہت سارے لوگ بول رہے ہیں وہ پہلے اس کی حکومت اچھی تھی، اب جو حالات پیدا ہوئے وہ اور بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ کئی ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی حکومت بدل کے اس سے اچھی حکومت آتی نہیں، اس سے زیادہ بری حکومت آتی۔ آپ دنیا بھر کے حالات دیکھیں، بہت سارے لوگ بولے نا یہ اچھے حالات بدل رہے ہیں، ابھی بہت اچھے حالات آئیں گے، کچھ اچھے حالات آتے نہیں، پہلے سے زیادہ برے حالات آتے ہیں۔ تو ایسے جتنے جینٹل مین ہیں، آپ ان لوگوں سے بچیں جو بھولے بھالے سیدھے، وہ امامہ باندھے ہوئے، جبہ پہنے، وہ عالم وہیں ان کو پکڑ کے رکھیں۔ جو ہمارے روایتی عالم جو ہیں، جو روایتی عالم ہیں، جو قرآن و سنت کے علماء ہیں، یہ چاہے آپ کو بزدل دکھائی دیں، چاہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ آپ کو دکھائی دیں، اسلام کے عالم ہیں، وہ قرآن و سنت کے عالم ہیں۔ قرآن و سنت کبھی آؤٹ ڈیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب والے، فیس بک والے، ٹویٹر والے، یہ ٹویٹر ہی ہیں، قرآن و سنت کے علماء ہی علماء ہیں۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ قرآن و سنت کا جو گہرا علم نہیں رکھتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی 6 جلدوں میں کتاب ہے، آج عیسائیوں کے اوپر ان کی جو کتاب ہے وہی ماسٹر پیس ہے، اسی میں مواد آپ کو ملے گا۔ بعد والے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی ٹکراتی۔ کیوں؟ ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، گہرا تفقہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بچنے کی کوشش کرے گا تو یہاں ایکسیڈنٹ ہوگا، یہاں بچنے کی کوشش کرے گا یہاں ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا۔ لیکن جو قرآن و سنت کا ماہر ہے، اس کو دوسرا معلوم اگر کچھ نہیں بھی ہے، اگر ایسے مسائل میں وہ بولنا شروع کرے گا تو برابر بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے یہ 2 لکیروں کے بیچ میں چلنا ہے، وہ برابر لین کا قاعدہ پکڑ کے چلے گا، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ ایسا دور ہے کہ اس میں سننے والوں سے زیادہ بولنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کو امام مالک نے روایت کیا موقوفاً، اور دوسروں نے اس کو امام الطبرانی وغیرہ نے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ وہ روایت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کا بھی قول یہ ہے کہ تم ایسے دور میں ہو، اس کو یاد رکھیے، تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں خطبہ کم ہیں، فقہا زیادہ ہیں۔ خطبہ، خطبہ دینے والے، بیان دینے والے، لیکچر دینے والے کم ہیں، لیکن فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، باریکی کے ساتھ مسائل میں فرق کرنے والے، دین کے مسائل کو جج کرنے والے، قرآن و سنت سے استنباط کرنے والے، یہ زیادہ ہیں، لیکن بیان کرنے والے کم، یعنی چپ رہنے والے زیادہ، علم رہ کے بھی چپ رہنے والے ہیں، بولنے والے کم ہیں، اور سوال پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ یعنی اتنے لوگ ہیں کہ اگر ایک آدمی سوال پوچھے تو جواب دینے والے بہت ہیں، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی، کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس علم ہے، پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ لیکن عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جس میں بیان کرنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہوں گے۔
اور اس میں پوچھنے والے زیادہ ہوں گے اور اس میں جاننے والے جواب دینے والے کم ہوں گے. تو یہ کیسا دور ہے؟ یہ وہی دور ہے. ہر آدمی جس کے پاس ویب کیم ہے وہ شیخ یوٹیوب ہو گیا ہے. وہ لگا دیا، تھوڑا سیٹ کر دیا، ہاں 1080 چلو ٹھیک ہے، HD ہے، اپلوڈ کر دو، 5 منٹ میں اپلوڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کے پاس علم کم ہے لیکن وسائل ٹیکنالوجی زیادہ ہے. بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں انٹرنیٹ پہ، کم ہے، کتابیں ان کی ہیں، ان کی خطبات دروس وغیرہ ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو کے زمانے کے نہیں ہیں. اب ویڈیو کا زمانہ آیا، اب یہ آدمی اس کی ویڈیو شیخ بن باز سے بھی زیادہ، تو اس کا علم ان سے زیادہ ہے. امام بخاری کا تو آڈیو بھی نہیں ہے آڈیو، کیا امام بخاری سے زیادہ علم ہے اس کا؟ نہیں. تو آج شہرت، جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں اس کے پاس شہرت زیادہ ہے، پبلک اسی کو پہچان رہی ہے. واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، گلیٹر جو بھی ہے، اس پر آدمی فیمس ہو رہا ہے اور پبلک کو بھی مزہ آ رہا ہے. یاد رکھیے، وہ آدمی 4 قدم چلے گا، اس کے بعد ٹھوکر کھائے گا، اور اکیلا نہیں کھائے گا، جتنوں کو گود میں لے کے جا رہا ہے سب کو لے کے گرے گا. اس لیے یاد رکھیں، شہرت نہیں، صحت، علماء سے مربوط رہنا. وہ بیچارے کونے میں کہیں تو دنیا میں رہتے لیکن وہ علم والے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے چلنا. کبار علماء جتنے بھی ہیں ان سے تعلق قطع نہیں کرنا، صرف اس وجہ سے یہ سوچ کے اپنے دل میں ان کو کیا معلوم دنیا کے بارے میں، وہ تو فلاں جگہ رہتے، کونے میں رہتے کہیں تو بھی نہیں، ان کو سب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. اس لیے وہ برابر دیکھتے رہتے دنیا میں کیا چل رہا ہے. اور پھر اس وقت اگر وہ کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، تو پبلک نوجوان کو کیا لگتا ہے؟ بزدل ہے. بزدل نہیں ہے. مار کھا کے چپ بیٹھنے سے اچھا ہے مار کھائے بغیر چپ بیٹھنا، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ بہادر ہے. کوئی آدمی ہے بستی میں ستا رہا ہے لوگوں کو، اب یہ بہادر ہے جا کے اس سے کیا ہے، اس نے 2-3 اس کو دیا، ہاں کیا ہے بھائی، ایسے ہی پوچھنے آیا تھا میں کیا ہے. کرو نا، کرو پارکنگ کرو یہاں پہ، کون منع کیا آپ کو ادھر. اب کیا ہوا، اب بیٹھا نا چپ. تو ذلیل ہو کر چپ بیٹھنے سے اچھا ہے ذلیل ہے بغیر آدمی چپ بیٹھے. بس یہی فرق ہے. علماء بتاتے ہیں ذلیل ہو کے، مار کھا کے، پٹ پٹا کے، کپڑے اپنے پھاڑ کے چپ بیٹھنے سے اچھا پہلے چپ بیٹھ. عزت سے چپ بیٹھنا یا ذلیل ہو کر چپ بیٹھنا، دو میں چوائس ہے. لیکن جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ عزت سے چپ بیٹھتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے صرف وہ کیا کرتا ہے، مار کھا کے چپ بیٹھتا ہو. تو ایسی بہادری کوئی کام کی نہیں جس کے پیچھے عقل مندی کی لگام نہ ہو. اور بہت سارے لوگ جو اپنی پرسنل لائف میں عقل مند ہوتے ہیں، امت کے معاملات میں بہادر بن جاتے ہیں. چلو جائیں گے وہاں پہ کمشنر آفس پہ پورا نعرے لگائیں گے، اور اپنے معاملات میں وہ ایک دم ٹھنڈا ہوتا ہے. ارے نہیں اپنا بزنس خراب ہوگا، ارے کسٹمر ہے اپنا، یہ اس کو سختی سے نہیں بولنا چاہیے، اس کو نرم بولنا چاہیے. پھر وہ کسی بھی دین دھرم کا خود تھوڑا بہت الٹا سیدھا بول دیا تو بھی برداشت کریں گے. لیکن امت کے معاملات میں ارے ایسا کیسا برداشت کرنے کا، اچھا تو پوری امت کو ڈال دے گا گڑھے میں. امت کا نقصان، فساد اور نقصان سب چل جائے گا تجھ کو. اپنی پرسنل لائف میں ایسا کریں گے تو ارے پولیس آئے گی. تو دکان اور مکان کے معاملات میں آدمی اکثر اوقات بہت سینسٹیو ہوتا ہے، لیکن امت کو جھونکنے میں وہ امت ہی تو جائے گی نا، اپنا کیا جانے والا اس میں. علماء کیا کرتے ہیں، علماء امت کو بچاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، امت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ملک میں حالات خراب ہوں گے، شہر میں حالات خراب ہوں گے، نہیں ٹھہرو بس چپ بیٹھو، کچھ مت بولو. لیکن ایک جاہل آدمی کیا سمجھتا ہے، لوگ بزدل ہیں. تو ایک ایسا دور ہے کہ جس میں علماء کی ناقدری ہو رہی ہے، اور جو غیر علماء ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بولنا آتا ہے، اس کو زیادہ بولتا ہے تو یہ کیا ہے، بڑا عالم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. علماء سے مربوط رہیں، اور جو دعات علماء کی رہبری میں کام کریں بہت اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں کریں کہ یعنی مستقل اس کے پاس سند ہی ہونا چاہیے.
علماء کی طرف سے اس کو اجازت ہونا چاہیے، ہاں بیٹا کام کر تو، پھر وہ علماء سے مربوط ہے اور ہر مسئلے میں علماء سے پوچھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے دعوت کا، بہت اچھی بات ہے، کم عمر بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ علماء کی رہبری میں، اور جتنا بولنے کی صلاحیت ہے اتنے ہی مسائل میں بولے، یہ نہیں کہ مشہور ہونے کے اکثر ہوتا یہ ہے آدمی پہلے شروع کرتا کہاں سے؟ غیر مسلموں میں کام شروع کرتا، تھوڑا قرآن دے، یہ کر وہ کر، ٹھیک ہے، وہاں سے تھوڑا سا کچھ لوگ بولتے ذرا سمجھاؤ اس کو، بھی سمجھانا شروع کرتا ہے، پھر تھوڑا ایک آپ کا اسپیچ رکھیں گے، تھوڑا ایک اسپیچ بھی اس کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا یوٹیوب بن جاتا، پھر پہلے ایک یوٹیوب واٹس ایپ پہ آتا، پھر اس کے بعد ایک چینل بنتا اس کا، پھر اس کے بعد صرف اس کو اس مسئلے میں نہیں پوچھتے، اس کے بعد کس مسئلے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک کے حالات ہیں، کیا کرنا چاہیے مسلمانوں میں؟ وہ بولتا فلاں مسئلے میں امت میں ایسا کرنا چاہیے، بغیر علم کے وہ اپنی طرف سے بولنے والا بنتا ہے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں ان لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی اعتبار سے گلی میں، بستی میں، علاقے میں کام کر رہے ہیں دعوتی، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ شیخ عثیمین نے بھی اس سلسلے میں کیا کہا؟ ایک آدمی اگر دعوت دیتا ہے کسی کو، اس کو عالم ہونے کی ضرورت نہیں، عالم نہیں ہوا تو بھی چلتا ہے، لیکن جس کا علم نہیں ہے، جس معاملے میں اس کو علم نہیں ہے، وہ اس معاملے میں بولنے لگے صرف اس وجہ سے کہ میں آج فیمس ہو چکا ہوں، اور وہ بہت سخت وقت ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ارے ان کو معلوم ہوگا، چلو ان سے پوچھتے ہیں، اب آئے ذرا اس مسئلے میں کچھ بتائیے، اب یہ سوچتا میں اگر بولوں گا بھائی مجھ کو اس مسئلے میں معلوم نہیں، تو بولیں گے آپ کو معلوم نہیں، آپ کو نہیں معلوم، تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے بہت بھاری ہوتا ہے۔ جو آدمی اس کو پار کر گیا، نہیں معلوم تو نہیں معلوم، لیکن آدمی کیسا سوچتا ہے؟ وہ اپنی لا علمی کا اقرار کرنے سے ڈرتا ہے، لیکن جہالت کا عمل کرنے سے نہیں ڈرتا۔ بغیر علم کے بولنا خود جہالت ہے، بغیر علم کے بولنا خود جہالت ہے، یہ اللہ کے سامنے جہالت ہے، لیکن آدمی بندوں کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار کرنے سے ڈرتا ہے کہ میں اتنا فیمس ہو چکا ہوں اور اتنا موٹا مسئلہ نہیں معلوم، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شاید ایسا ہے، ذہن میں تو نہیں لیکن ایسا ہونا چاہیے میرے حساب سے، تو ایسا کر کے جواب دے دیتا ہے، اور وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پھر اس کے پیچھے 1000 آدمی، 500 آدمی عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور سب کا گناہ کس پر آتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور سوالات پوچھے، یہ سوال 2 3 4 کئی سوالات پوچھے، اور انہوں نے کئی سوالات کے جواب میں کہا لا ادری، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، 36 سوالات نہیں معلوم 40 میں سے۔ اب انہوں نے بولا ہم اتنے دور سے آئے، لوگوں نے ہم کو بھیجا آپ سے پوچھنے کے لیے، اب ان کو جا کے کیا بتانا ہم نے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ جب آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آپ لوگوں پبلک ہم کو بھیجی اتنے، اس سے سب کو تیار کر کے جاؤ پوچھ کے آؤ، تو اپنی قوم میں جا کے ہم کیا بتائیں؟ کہ جا کے ان سے کہو مالک نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا، یعنی یہ نہیں کہ اب تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا بیٹھو بیٹھو، اب تھوڑا بنا کے بولتا ہوں تم کو، دور سے آئے کیا تم لوگ؟ اچھا پہلے بتانا تھا، یعنی پہلے نہیں معلوم تھا تو اب معلوم پڑ جائے گا۔ نہیں معلوم کا مطلب نہیں معلوم، چاہے دور سے آؤ نزدیک سے آؤ، بہت ضروری ہے، بہت نہیں معلوم کا مطلب نہیں معلوم۔ ویسے ہی جیسے کوئی آدمی کسی میکینک کے پاس جائے، بولے گاڑی بنانے نہیں آتی، ارے بھائی میرے کو سفر پہ جانا ہے، پہنچنا ہے جلدی، ایسا ہے کیا؟ ٹھیک ہے کھولا، ارے گاڑی نہیں چالو ہو رہی، پہلے بولا تھا نا نہیں معلوم، تو بولا بہت دور سے آیا، اس نے میں نے بنا دیا، اب بریک دبا رہا تو گاڑی آگے جا رہی ہے، ایکسیلیٹر دبا رہا تو پیچھے آ رہا۔ تو نہیں معلوم کا مطلب نہیں، وہ آدمی جو نہیں معلوم نہیں بول سکتا، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کو خود کچھ نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بولنے کی چیز ہے،
یہ خود علم کا ایک بہت اہم باب ہے کہ ایک آدمی جب نہیں معلوم تو بولے کہ نہیں، اور یہ واقعی عالم ہی بولتا ہے. یہ جو جملہ ہے یہ واقعی عالم جو ہوتا ہے وہی بولتا ہے نہیں معلوم. جو آدمی نیم عالم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں معلوم نہیں بولتا. جس کو آدھا عالم بولتے ہیں. آدھا عالم کیا ہوتا ہے؟ آدھا آپ ایسا بولو یا ایسا بولو اس کو، وہ کبھی نہیں معلوم نہیں بولتا ہے. بلکہ وہ عالم اگر بولے نہیں معلوم تو بولتا اچھا ٹھیک ہے میں ایک بات کروں عالم صاحب، میں بولوں اس میں کچھ، تو وہ اپنی طرف سے کچھ تو اجتہاد کر کے بولتا ہے. اس دور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ترجیح دیے جاتے ہیں علماء کے مقابلے میں جو واقعی ترجیح دیے جانے لائق نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ یہ ہے. ہم ہمیشہ جو بڑے بڑے علماء ہیں امت کے، چاہے ماضی کے ہوں چاہے آج کے ہوں، ہم ہمیشہ اپنی نگاہیں ان کی طرف رکھیں. یہ نہیں کہ یہاں وہاں گلیٹر تھوڑا سا لائٹنگ یہاں زیادہ ہے. شیخ البانی کے پاس زیادہ لائٹنگ نہیں ہے، ان کے پاس بہت لائٹنگ ہے، ہری رنگ کی بھی لائٹ ہے ان کے پاس. ان کا سٹیج بہت بڑا ہے، ان کا یہ بہت بڑا ہے، ان کا چینل بہت بڑا ہے، ان کے پاس دیکھو کتنا ٹپ ٹاپ ہے ایک دم، انگلش بھی آتی ان کو. اب ایک آدمی ان کے پیچھے دوڑنا شروع کرے، کبھی نہیں ہونا چاہیے. دعوت دینے کا حق ہر آدمی کو ہے، اور ہر آدمی اپنی خدمات کے بقدر اللہ کے ہاں اجر کا حقدار بنے گا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو. تھوڑا سا آتا اس کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن ایک آدمی جس کو علم کم ہے اس کو بڑا بنا کر علماء کو آدمی انکار کرنا شروع کر دے، خصوصاً امت کے مسائل میں، سیاسی معاملات میں بھی، جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، قدم اٹھانے پہ ہلاکت آ سکتی ہے. یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور آج بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں علماء کو نہیں دیکھنا، اپنے کو علماء کو کیا معلوم ہے بھائی. علماء ٹھیک ہے، طہارت کے، نماز کے مسائل، طلاق، نکاح، یہ مسائل اس میں علماء، لیکن جو بڑے مسائل ہیں سیاست کے، یہ بہت گہرائی سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کو دین بھی معلوم ہونا چاہیے، دنیا بھی معلوم ہونا چاہیے. ایسا آدمی اس میں بات کر سکتا ہے، علماء نہیں. تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ آدمی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اس کو. تو علماء سے ہمیشہ آدمی مربوط رہے، بڑے علماء سے، کبار علماء سے ہمیشہ مربوط رہے. دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں ان مسائل میں. چنو گڈو منو ان کی باتیں سن کے آدمی دین کے مسائل، امت کے مسائل حل کرے. بڑے علماء کو دیکھنا چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر جو لوگ نگرانی کرتے ہیں، معاملات کا شعور رکھتے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے. بہرحال تو آپ نے ہی کہا کہ جب ایک ایک کر کے علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے، ان سے پوچھیں گے اور وہ بغیر ان کے جواب دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح سے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا عالم کے سلسلے میں کہ عالم اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے، لہذا اس کو پکڑ کے ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عالم کی اجتہادی غلطی پر اللہ کے ہاں اس کو ایک اجر ملتا ہے. اگر کسی عالم سے، بڑے امام سے اگر کسی علمی کوئی خطا سامنے آ جائے تو ان کے لیے عذر رکھنا چاہیے کہ اللہ سے امید رکھیں کہ اس پر ان کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے الٹا ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی یہ کرے کہ علماء کی غلطی کو بھی سینے سے لگائے اور ماننے کو تیار ہی نہ ہو کہ یہ غلطی ہے. یہ اس کی دوسری ایکسٹریم ہے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی عالم کی غلطی پر اس کو پورا ہی گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرے جبکہ وہ ایک اجتہادی غلطی ہو. دوسرا اس کا ایکسٹریم، دوسری جانب اس کی یہ ہے، اور غلو اس میں یہ ہے، افراط و تفریط یہ ہے کہ ایک آدمی عالم کی غلطی کو بھی کہے. اتنے بڑے عالم ہیں کیسا کہ غلطی ہو سکتی ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا اگر غلطی بھی ہوئی ہے نا ان کو ایک اجر ملے گا تو ہم کو بھی ملے گا، تو غلطی پر بھی اجر ہوتا ہے تو ہم کو بھی ملے گا. آدمی عالم کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اکثر مقلدین حضرات میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی عالم کی غلطی کو قبول کریں. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہوئے، اور حدیث ایسی ہے، قرآن ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ان کی بات ٹکرا رہی ہیں، صحابہ کی بھی فتوے ہیں جو ان کے خلاف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، عالم کی بات غلطی ہے، اچھے عالم تھے لیکن غلطی کر گئے، لیکن یہ بات قرآن و سنت سے ٹکراتی، اس لیے ہم کو قرآن و سنت ماننا چاہیے.
یہ جو بڑا جگر ہے بہت سارے لوگ کر نہیں پاتے ہیں اور تعصب کی چادر اڑ کے سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند، اور کوئی چادر کھینچنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی گھونسے مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بتائے بھائی یہ عالم صاحب نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ان کی بات ٹکراتی ہے، کہ نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے عالم نے کہا ہے۔ ارے مفتی ہیں، وہ مفتی ہیں اور اس کے ساتھ ایکسٹرا کورسز بھی کچھ کیے انہوں نے۔ اب ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ غلطی واضح ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ایکسٹریم ہے، دونوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ عالم کی اجتہادی غلطی پر ہم اس کے ساتھ بدظن نہ ہوں، اس کی شان میں گستاخی نہ کریں اور اس کو پورا گمراہ ثابت کرنے پر درپے نہ ہو جائیں۔ دو، عالم سے اگر واقعی غلطی ثابت ہو جائے تو زبردستی اس کی طرفداری نہ کریں، زبردستی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن و سنت اصل ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، چاہے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں کے بیچ میں ہم کو چلنا چاہیے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ، سنت وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے رائج کیا ہے۔ چلنے کا طریقہ جس کو آپ کہیں، جس کو فالو کرنا چاہیے، وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کیا ہے، دین وہی ہے۔ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للامہ، رائے کی غلطی کو، کسی کی رائے کی غلطی کو تم امت کے لیے رائج طریقہ یا سنت نہ قرار دے دو۔ کسی کی مسٹیک ہے، پوری امت کو اس پہ چلاؤ مت، کیونکہ چلنے کا راستہ کون سا ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے قرار دیا کہ یہ راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے۔ تو تم کسی کی اجتہادی غلطی ہے، زبردستی پوری امت کو اس پر مت چلاؤ۔ یہ کس کا قول ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے سند کے ساتھ میں، اور اعلام الموقعین میں بھی ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ علماء کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہم نے دیکھی، علماء کا احترام کریں، ان کا تعاون کریں۔ جیسے ایک عالم ہے، مثلا اس کو کوئی کتاب ہے پڑھنا ہے، اس کو فلاں لائبریری میں ہے، وہ جا رہا ٹھہرو ذرا بیٹھو میں لے کے آتا ہوں، ارے آپ بیٹھیے میں لے کے آتا ہوں۔ تو ایک آدمی علماء کی خدمت کرے، اس کی کتاب لانے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ سلف میں ہم کو ملتا ہے کہ علماء کی خدمت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے اچھا گمان رکھنا، اور ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرنا، لیکن ان کے احترام اور وقار کا لحاظ کرتے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ چاروں امام یا ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں، محدثین، فقہا جو بھی ہیں، مفسرین ہیں اور بھی ہیں، ان کے سلسلے میں آدمی بدگمان نہ ہو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے، ان کی ناقدری نہ کرے، ان کی خدمات کو بے قیمت ثابت نہ کرے، بلکہ ہر ایک کا جو بھی حق ہے اس کو دے، جس کا جتنا حق ہے اس کو دے، جو جتنے احترام کا مستحق ہے اس کو اتنا احترام دے، ان کے مراتب کے اعتبار سے ان کا اکرام کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں اس کورس میں، ان دروس میں کہی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اگر کوئی بات اس میں ایسی تھی جو اصلاح طلب تھی تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے راستے کھولے، اور اگر کوئی غلطی اس میں تھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔